الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والبرق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى رواه الترمذی او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بڑائی کبریائی پاکیزگی بزرگی اور برتری اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق زیبا و سزاوار ہے جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا تمام مخلوقات کو روزی دینے والا اور ہر قسم کی عبادت کا اکیلا مستحق ہے. سبحان ما شانہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنی دعوت اور اپنے پیغام کے ساتھ دنیا کے اندر بھیجا اور جنہوں نے اللہ رب العالمین کی دعوت کو اس کے پیغام کو بندوں تک پہنچایا. خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبی محبوب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے آخری نبی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا اور جن کی نبوت اور رسالت قیامت کی صبح تک باقی رہنے والی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، میرے آج کے خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے وہ ہے ذکر اللہ کے فوائد. اللہ رب العالمین کا ذکر اور ذکر کا معنی تو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں. اللہ رب العالمین کی یاد اسی کو ذکر کہا جاتا ہے. ذکر کے بے شمار فوائد ہیں. اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے بہت سارے ثمرات ہیں اور اللہ رب العالمین کے ذکر کے بہت سارے الفاظ ہیں جو قرآن و سنت کے اندر وارد ہوئے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ اللہ رب العالمین کے ذکر کے سلسلے میں غلط فہمیوں کا شکار ہیں اور باطل عقائد اور باطل نظریات اور باطل طریقوں سے
اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے کے طریقے اور سلیقے اختیار کیے ہوئے ہیں جن کا قرآن و سنت کے اندر کسی قسم کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا۔ سب سے پہلے ذکر کی جو بنیادی طور پر اقسام بیان کی جاتی ہیں وہ دو ہیں۔ ایک ذکر عام ہے، جیسے نماز کا پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، حج اور عمرے کا کرنا، صدقات و خیرات کا کرنا، یہ سارے کے سارے اعمال بھی اللہ کے ذکر کے اندر ہی شامل ہیں۔ اس لیے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر وہ کام، ہر وہ عمل جو اللہ رب العالمین کو قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، جو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اس کا نام ذکر ہے۔ نماز ہم کس لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے۔ روزہ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات و خیرات ہو، قربانیاں ہو، یہ سارے اعمال اللہ رب العالمین کو راضی کرنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، اسی لیے وہ بھی تمام چیزیں ذکر اللہ کے اندر شامل ہیں۔ اور دوسرا جو ذکر ہے، جو ہے ذکر خاص، وہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام حکیم کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر جو مخصوص دعائیں سکھلائی ہیں، جیسے صبح و شام کے اذکار ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ نماز کے بعد کی دعائیں ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ آدمی اٹھ رہا ہے وہ بھی ذکر ہے، دعا پڑھ رہا ہے۔ آدمی رات میں سو رہا ہے، دعا پڑھتے ہوئے سوتا ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ کھانا کھاتے وقت کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، یہ سارے جو اذکار مخصوص اوقات میں مخصوص الفاظ میں سکھلائے گئے، یہ بھی اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، اسے ذکر خاص کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگوں جو اللہ پر ایمان لائے ہو کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کو یاد کرو۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہمارا ہر کام اللہ رب العالمین کی یاد میں ہوتا ہے۔ ہم ایک بھی عمل کرتے ہیں، چھوٹا سا چھوٹا کام ہم کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو بڑے سے بڑا کام کرتے ہیں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ہمارے ہر اعمال میں صبح اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک جتنی دعائیں سکھلائی گئی ہیں وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ کثیرا، اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کو یاد کرو۔ یہ آیت میں جو اللہ رب العالمین نے ذکر بیان کیا وہ عام ذکر ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا اسی آیت کے بعد وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس کی پاکیزگی کو بیان کرو صبح اور شام۔ صبح و شام کا جہاں پر بات آ گئی اس سے مراد ذکر خاص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں دونوں طرح کے اذکار کا اور ذکر کا تذکرہ بیان فرمایا، وہ بھی ذکر جو عام ہے اور وہ بھی ذکر جو خاص ہے۔ اور صبح و شام کے اذکار کے بہت سارے فضائل اور بہت سارے اس کے ثمرات ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو صرف صبح و شام کے جو اذکار سکھائے گئے ہیں ان پر بات کی جائے گی کہ ان کے کیا فوائد ہیں اور ان کے کیا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں درجات اور نیکیاں ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے تمام اعمال سے سب سے زیادہ بہتر عمل ہے؟ پھر فرمایا وازکاها عند ملیککم، جو اللہ رب العالمین کے پاس تمہاری پاکیزگی کے لیے سب سے زیادہ بہترین عمل ہے۔ وارفعیها فی درجاتکم، اللہ رب العالمین کے پاس تمہارے درجات کی بلندی کے لیے سب سے زیادہ بہترین عمل ہے۔ وخیر لکم من انفاق الذهب والورق، اور اس بات سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تم سونا اور چاندی خرچ کرو، اس سے بھی زیادہ بہتر عمل ہے۔ پھر فرمایا وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم، اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ تم دشمن سے ملاقات کرو، وہ تمہاری گردنوں کو مارے اور تم ان کی گردنوں کو مارو۔ یعنی جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ بہتر عمل ہے۔ کیا میں یہ عمل نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور وہ عمل بتائیے جو ان تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ نے فرمایا ذکر اللہ تعالیٰ، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ، ایک آدمی جو اللہ کے راستے میں سونا اور چاندی خرچ کرتا ہے، اس سے زیادہ فضیلت اللہ کے ذکر کرنے والے کو ملتی ہے۔ جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے اس سے زیادہ فضیلت والا عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ تمام ہمارے اعمال سے زیادہ بہتر جو عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ذکر کے فوائد کیا ہے؟
سب سے بنیادی سب سے بڑا فائدہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا اللہ کے ذکر کا ہے وہ یہ کہ جو بندے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو اور میں تم کو یاد کروں گا. اس سے بڑھ کے خوش نصیبی اس آدمی کے لیے کیا ہو سکتی ہے جسے اللہ تعالیٰ یاد کرے، اس کو اللہ رب العالمین یاد رکھے، اس کے دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا اور آخرت کے اعتبار سے وہ آدمی تمام قسم کے غموں سے، تمام قسم کے خوف سے، تمام قسم کے عذابات سے نجات پا لیا جائے گا اور اسے اللہ کے دربار میں کامیابی حاصل ہو جائے گی. سب سے بڑا فائدہ اللہ کے ذکر کا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو یاد کرتا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے. اس کے علاوہ دوسرا بڑا فائدہ میں سرسری طور پر ذکر کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے فوائد ہیں، بڑی اس کی لمبی فہرست ہے. دوسرا اس کا فائدہ اللہ کے ذکر کا، اللہ کو یاد کرنے کا، وہ ہے ایمان والوں کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. آج اطمینان کے لیے، دلوں کے سکون کے لیے، ہمارے غم اور پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے آج کتنے الگ الگ طریقے اور راستے اختیار کیے جاتے ہیں. کہیں پر جو ہے لوگ کامیڈی سیریل دیکھتے ہیں، کہیں پر پارکوں کا استعمال کیا جاتا ہے، کہیں پر گھومنے پھرنے کے لیے تفریحات کے مقامات پر جایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ذہنی سکون نہیں ہے، پریشانیاں ہے، غم ہے، فکر ہے، لاحق مسلسل لگا ہوا ہے، ہر قسم کی ہر طرف سے جو ہے آزمائشیں اور پریشانیاں لگی ہوئی ہے. کہیں چلے جائیں گے تو تھوڑا سا آرام ملے گا. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو ایمان والے بندے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو ان کے اطمینان نصیب ہوتا ہے. پھر فرمایا الا، لوگوں خبردار ہو جاؤ، اس بات کو سن لو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، کسی کے بھی دل کو اطمینان حاصل کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. جو لوگ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں ان کے سارے مشکلات، ان کے سارے دلوں کے غم، ان کے ساری دلوں کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ فوری دور کر دیتا ہے. اور ایک بہت ہی بہترین اور بڑی جامع دعا ہے. آپ کو کسی بھی قسم کا غم لاحق ہو جائے، آپ کو کوئی پریشانی آ جائے، آپ کا دل مغموم ہے، آپ پر پریشانی ہے، ایسی چھائی ہوئی ہے کہ آپ کی راتوں کی نیند حرام ہے، آپ کا کھانا پینا حرام ہو چکا ہے، آپ بہت زیادہ پریشان ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر ویسے تو بے شمار دعائیں سکھلائی ہیں، لیکن جہاں تک میں نے تجربہ کیا ہے ایک بہت ہی بہترین اور جامع دعا ہے جس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے. اگر کسی پریشانی کے موقع پر وہ دعا پڑھ لی جائے، وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک اللہم بکل اسم هو لک سمیت بی نفسک او انزلت فی کتابک او علمت احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب عنی. جیسے ہی آپ یہ دعا پڑھیں گے، تجربہ کر کے دیکھیں، کتابوں دعاؤں کتاب کے اندر یہ دعا موجود ہے، انٹرنیٹ پہ یہ دعا موجود ہے. اگر آپ کہیں تو آپ کو بھیج دی جائے گی. یہ دعا ایک مرتبہ آپ پڑھ کے دیکھیں، ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوگی، آپ کے دل کو آرام آ جائے گا، آپ کے دل کے غم دور کر دیے جائیں گے. یہ اللہ رب العالمین نے اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی تسلی کے لیے، ان کے غموں کو دور کرنے کے لیے علاج بتایا ہے. اور آج ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس کیا علاج ہے؟ پریشانیاں آ گئی، گلے میں تعویذ پہن لیا، پریشانیاں آ گئی، نظریں بد ہو گئی، گلے میں دھاگا لٹکا لیا، پیر میں دھاگا باندھ لیا، ہاتھوں میں دھاگے باندھ لیے، گھروں میں دیواروں پر تعویذوں کو لٹکا دیا، دکانوں میں تعویذوں کو لٹکا دیا. اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان تمام تعویذوں کے ذریعے، ان تمام طریقوں کے ذریعے، ان نیموں کے ذریعے، ان ناریلوں کے ذریعے جو ہے ہماری پریشانیاں، ہمارے غم اور دکھ جو ہے دور کر دیے جائیں گے. جبکہ وہ تمام چیزوں سے پریشانیاں، غم، تکالیف دور نہیں ہوتی بلکہ زیادہ ہو جاتی ہے. پریشانیاں دور کرنے کا ذریعہ، دلوں کو اطمینان کا ذریعہ اگر کوئی ہے تو اللہ کا ذکر ہے.
اگر کسی کو اتنی لمبی دعا یاد نہیں ہے یا اس کو حاصل نہیں ہو رہی ہے, کہیں پر نہیں مل رہی ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا سکھلائی ہے جو بہت زیادہ آسان ہے. کوئی آدمی زیادہ پریشان ہے, دل اس کا غم زدہ ہے, ایک مرتبہ یہ کلمہ کہے, 2 مرتبہ کہہ لے, 3 مرتبہ کہہ لے. کیا کلمہ ہے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اتنا ہی کلمہ ہے, اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. 3 مرتبہ یہ کلمہ آپ پڑھ لیجئے, آپ کا غم, آپ کا دکھ اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا, آپ کا دل سکون میں آ جائے گا, اطمینان میں آ جائے گا. تو دلوں کے سکون کے لیے, اطمینان قلب کے لیے جو ذریعہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کے ذکر کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے. اس کے علاوہ مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لذت حاصل کرنے والوں کو جو لذت اللہ کے ذکر میں ملتی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ملتی. کیوں؟ اس لیے کہ اعمال کے اعتبار سے بہت زیادہ ہلکے اعمال ہیں اللہ کا ذکر, لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ بڑے ہیں اور بہت زیادہ بلند ہیں. اس کے علاوہ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم حقیقی لذت کو, حقیقی مٹھاس کو 3 چیزوں میں تلاش کرو. ایک ہے قرآن مجید کی تلاوت, دوسرا ہے نماز, اور تیسرا ہے اللہ کا ذکر. اگر تمہیں ان 3 چیزوں میں لذت محسوس ہو رہی ہے, تمہیں مٹھاس محسوس ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے. اگر تمہیں ان 3 چیزوں کے اندر لذت اور مٹھاس محسوس نہیں ہو رہی ہے, یہ کام کرنے کے باوجود بھی اگر تمہاری پریشانیاں برابر برقرار ہیں, تمہارے دلوں کے غم برابر برقرار ہیں, تو اس بات کو جان لو کہ تمہارے دل کے دروازے بند ہیں, انہیں کھولنے کی فکر کریں. تو دلوں کے اطمینان کے لیے, دلوں کے تسلی کے لیے, ہمارے قلبی سکون کے لیے جو بنیادی ذریعہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے. تو ذکر اللہ کے فوائد کے اندر دوسرا بڑا جو فائدہ ہے وہ ہے ایمان والوں کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے, اور جو ہے ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ سکون بخشتا ہے. اس کے علاوہ تیسرا بڑا فائدہ, جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے, اللہ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے. جیسا کہ حدیث قدسی ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قال اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, انا عند ظن عبدی بی, میں بندے کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں. جیسا کہ میرا بندہ میرے بارے میں خیال کرتا ہے ویسے میرے فیصلے ہوتے ہیں. اگر آپ اللہ کے بارے میں اچھا سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اچھائی کرے گا تو آپ کے ساتھ اچھائی ہوگا. اگر آپ سوچیں گے کہ نہیں ہم تو دعا کر رہے ہیں, پتہ نہیں کب کرتا اللہ, اچھا ہوتا کہ نہیں ہوتا, کہ ایسا اگر سوچ لیا جائے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا حدیث قدسی کے اندر, میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں, جیسا میرا بندہ میرے بارے میں خیال کرتا ہے ویسا اس کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا ہے. پھر آپ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا, وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي, اگر کوئی بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ رہتا ہوں. فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ, اگر کوئی میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ, اگر وہ مجھے ابھی کسی اپنی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا, اگر میرا بندہ میری جانب ایک بالش آگے بڑھ کر آتا ہے تو میں اس کی جانب ایک ہاتھ آگے بڑھ کر آ جاتا ہوں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا, اگر کوئی میرا بندہ میری جانب ایک ہاتھ آگے بڑھ کے آتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ آگے بڑھ کر آتا ہوں. وَإِن أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا, اگر کوئی میرا بندہ میری جانب چل کے آتا ہے تو میں اس کی جانب دوڑ کر آتا ہوں. اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کا فائدہ, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے, اللہ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے. یہ ذکر اللہ کے فوائد ہیں. انسان کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ ہو جائے تو اس کا ہر کام صحیح ہو جاتا ہے, اس کی ساری تکالیف دور کر دی جاتی ہے. ایمان والے بندے کو جس کے ساتھ اللہ ہو جائے کوئی مصیبت, کوئی پریشانی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. تو اللہ کی معیت حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے. اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ شیطانی وسوسے سے ایمان والا بندہ محفوظ کر دیا جاتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر, من شر الوسواس الخناس, یہ وسواس کیا ہے, یہ خناس کیا ہے؟ وسواس کا مطلب شیطان جو ہے غافل دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے. جو دل غافل ہے, جو دل اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کرتے, ایسے دلوں میں شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے. اور خناس کیا ہے؟
جیسا ہی کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اس کے دلوں کے وسوسوں کو ڈالنا ختم ہو جاتا ہے اور وہاں سے وہ چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سکھایا کہ میں جو ہے شیطان وسوسے سے پناہ مانگتا ہوں، جو آتا ہے وسوسے ڈالتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ تو جو دل اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والا ہے، جو زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہتی ہے، ایسے انسانوں کے پاس شیطانی وسوسے نہیں آتے اور شیطان جو ہے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا اللہ رب العالمین نے یحییٰ علیہ السلام سے اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنی امت کو یعنی بنی اسرائیل کو وہ جو ہے 5 باتوں کی تعلیم دے۔ یحییٰ علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، اللہ نے حکم دیا کہ اے یحییٰ تم بنی اسرائیل کے سامنے 5 باتوں کو بیان کرو اور وہ بنی اسرائیل ان 5 باتوں پر جو ہے عمل کرتی ہے۔ لہذا یحییٰ علیہ السلام جو ہے مسجد میں آئے، ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، خطاب کرنے لگے، اے لوگوں اللہ رب العالمین نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے اور وہ 5 باتیں تمہیں کرنی ہے جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور شریک کرنے والوں کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کہ کوئی آدمی اپنا خالص مال دے کر ایک غلام خرید لیا ہو۔ ایک آدمی جو ہے اپنا خالص مال دے کر، سونا ہو، چاندی ہو، پیسہ ہو، زیورات ہو، وہ دے کر غلام کو خرید کر لایا ہو اور غلام سے کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، میرے گھر میں رہنا ہے، تمہیں گھر میں رہ کر کام کرنا ہے اور تم گھر میں رہ کر جو محنت اور مزدوری کرو گے اس سے تمہاری جو آمدنی ہوگی وہ آمدنی ساری کے ساری جو ہے مالک کو دینا ہے۔ لیکن وہ غلام کیا کرتا ہے؟ کماتا تو ہے، بہترین محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، لیکن سارے مزدوری جو جمع ہوتی ہے وہ اپنے مالک کے بجائے دوسروں کو دے دیتا ہے۔ تو یہی مثال مشرک آدمی کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ پلاتا ہے، ہمیں اللہ کی بندگی کرنی ہے، ہم اللہ کی بندگی کے علاوہ جو ہے دوسروں کی بندگی کر کر وہ سارے کے سارے اعمال ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو اس غلام کو خرید کے لاتا ہے لیکن غلام اس کے ساتھ وفاداری نہیں کرتا۔ تو پہلی بات بیان فرمائے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دوسری بات یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم نماز ادا کرتے رہو، نماز کی پابندی کرو۔ جب تم نماز پڑھنے لگو تو نماز کے دوران میں تمہارا ذہن، تمہارا قلب، تمہارا دل اور تمہاری پورا جسم جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف تمہارا ذہن متوجہ نہ ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم نمازوں کے ساتھ ساتھ جو ہے روزہ بھی رکھو، اور روزے دار کی مثال بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک جماعت ایسی ہے جس کے پاس کستوری ہے، یعنی خوشبودار بہترین چیز ہے، اور جو ہے تمام جماعت والے اس خوشبو کو پسند کرتے ہیں۔ ایسے ہی معاملہ روزدار کا ہے جو روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے روزدار کے منہ کی جو بدبو ہے اس کو اللہ تعالیٰ بہترین پسند فرماتا ہے، یہاں تک کہ کستوری سے زیادہ اللہ کو اس کی بدبو محبوب ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی بات بیان فرمائی کہ مجھے اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں بنی اسرائیل کو کہوں کہ تم اللہ رب العالمین کے راستے میں خیرات کرنے والے بن جاؤ، صدقات کرنے والے بن جاؤ۔ اس کی مثال دے کے سمجھایا، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے دشمنوں نے کسی آدمی کو قیدی بنا لیا ہو اور وہ قیدی جو ہے اس قیدی کے بارے میں فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے گا، اسے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ ایسے عالم میں وہ قیدی اپنے پاس موجود مال، اپنے پاس موجود زیورات، اپنے پاس موجود جو کچھ بھی ہے وہ سب ان کو دے دیتا ہے اور وہاں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ صدقات و خیرات کرنے والے کی مثال ہے۔ اس کے بعد 5 بات بیان فرمائی، وَآمُرُكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ كَثِيرًا، مجھے اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کیا کرو، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ وَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ، ان ذکر کرنے والوں کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کہ ایک آدمی کو دشمنوں نے تمام اطراف سے گھیر لیا ہے اور اچانک وہ
اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ جو ہے کسی محفوظ قلعے میں جا کر پناہ لیتا ہے اور وہ تمام دشمنوں کے لڑکوں سے، ان کے حملوں سے اور ان کے نقصان سے بچا لیا جاتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنے والے ہر قسم کے نقصان سے محفوظ کر دیے جاتے ہیں، وہ ایک مضبوط قلعے کے اندر آ جاتے ہیں، نہ وہاں پر انسانی دشمنی کام آتی ہے، نہ وہاں پر شیطان کے وسوسے کا نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ وہاں پر دشمنیاں وہاں پر کام آ سکتی ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرنے والے بن جاتے ہیں وہ لوگ جو ہے ایک محفوظ قلعے کے اندر محفوظ کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے بندے ہیں ان کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ رسول نے فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ رب العالمین جو ہے 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، جہاں پر عرش کے سائے کے علاوہ پورے میدان محشر میں کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 لوگوں میں ایک آدمی وہ بھی ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرنے سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر کرنے والوں کا فائدہ کیا ہے؟ جہاں پر بے شمار فائدے ہیں، دنیاوی فائدے ہیں، اخروی فائدہ بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں اس آدمی کو جگہ عطا فرماتا ہے جو کثرت کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ذکر اللہ کے فوائد کے اندر ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جو میزان قائم کیے جائیں گے، قیامت کے دن جو ترازو قائم کیا جائے گا، اس ترازو میں ہمارے نام اعمال کو تولا جائے گا۔ ان ترازو کے اندر اللہ کا ذکر کرنے والوں کے جو ہے جو اس کے الفاظ ہوں گے، جو اس نے اللہ کا ذکر کیا ہوگا، وہ تمام چیزوں کو وہاں پر رکھا جائے گا اور وہ میزان کو بھاری کرنے کے لیے، ترازو کو وزن کرنے کے لیے اللہ کا ذکر بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الطہر شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے، والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا میزان کو وزندار کر دیتا ہے، وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان اور تملأ السماوات والارض، اور جو آدمی سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اس کی وجہ سے زمین و آسمان کے درمیان میں جو خلا ہے یہ پوری خلا پور کر دی جاتی ہے اور اس کے میزان کو وزندار کر دیا جاتا ہے، اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ اور آپ اس بات کو جانتے ہیں جن کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا ان کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جنت ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں کامیاب قرار پائیں گے۔ تو اللہ کا ذکر کرنے والوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جو میزان اور ترازو قائم کیے جائیں گے اس میں اللہ کا ذکر کو رکھا جائے گا اور ذکر اللہ ہمارے میزان کو وزندار کر دے گا، ہمارے نیکیوں کا پلڑا جو ہے بھاری کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ذکر کے چند اقسام میں بیان کر دو کہ ذکر کہتے کس کو ہے۔ بہت سارے لوگ ذکر کے لیے محفلیں جمع کرتے ہیں، ہاتھوں میں بیج لے کر بیٹھ جاتے ہیں، چاہے وہ کھجور کے گٹھلیاں ہو، چاہے وہ املیوں کے بیج ہو، چاہے وہ تسبیحات کے دانے ہو۔ اس کے علاوہ دستر بچھایا جاتا ہے اور وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دسترخوان جو ہے محفل کے لیے ہے، اللہ کے ذکر کے لیے ہے۔ ایسا اللہ کا ذکر کرنا تھوڑا امت کے اندر وارد نہیں ہے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ذکر جو ہے کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے۔ ذکر اللہ کے کلمات کیا ہے؟ سبحان اللہ کہنا یہ اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ کہنا یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ اکبر کہنا یہ اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ کہنا یہ اللہ کا ذکر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ یہ سارے کلمات جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر شامل ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، نقطے کی بات یاد رکھیں، جو لوگ صرف لفظ اللہ پڑھتے ہیں، اللہ 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 کرتے ہیں، ایسا پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں جتنے بھی آپ کو اذکار ملیں گے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کوئی نہ کوئی اللہ کی صفت جڑی بھی رہے گی۔ صرف اللہ کہنا یہ جائز نہیں ہے، یا تو سبحان اللہ آپ کو کہنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے، اللہ کے ساتھ اکبر کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں۔ اور جو جس طرح کا ذکر کے محفلیں جمع کی جاتی ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو اللہ 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 کہا جاتا ہے، اس کے بعد لفظ اللہ نکل جاتا ہے، آخر میں کیا بستا ہے؟ ہو بستا ہے، ہو ہو ہو۔ اس طرح کا ذکر اور ایسی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، یہ سارا سر بدعت ہے، گمراہیاں ہیں۔ اللہ کے ذکر کے کلمات جو سکھائے گئے ہیں وہی کلمات کا پڑھنا ہمارے لیے
فائدہ مند ثابت ہوگا۔ سبحان اللہ کہنا آسان کلمہ ہے، الحمدللہ کہنا آسان کلمہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہنا کون سے مشکل کی بات ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا کون سا مشکل کام ہے۔ اور ہمارے پاس یہ بھی نظریہ ہے، اگر ہم جو ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا حول ولا قوت کہہ لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی غلط کام ہو گیا، اس لیے ہم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا ہے، جبکہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی اذکار میں سے ہے اور یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ سارے ذکر کے کلمات ہیں کہ جو الفاظ جو کلمات قرآن و حدیث کے اندر وارد ہیں انہیں اذکار کے ساتھ انہیں کلمات کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے والے بن جائے۔ تو یہ مختصر طور پر میں نے چند پیچیدہ جو ہے جو سرسری طور پر میں نے اللہ کے ذکر کے فوائد کا آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ صبح و شام کے اذکار ہیں ان کے کیا فوائد ہیں، نماز کے بعد کے اذکار ہیں ان کے کیا فوائد ہیں، اور سونے جاگنے کی دعائیں ہیں ان کے کیا فوائد ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اس بارے میں جو ہے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیشہ ہماری زبانوں کو ہمارے دلوں کو تیری یاد سے تر رکھنا، اے اللہ ہمیں کبھی غافل نہ کرنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا، ہم سے جو بھی گناہ سرزد ہو جائے انجانے میں ہو جائے جان بوجھ کر ہو جائے چھوٹے گناہ ہو بڑے گناہ ہو، اے اللہ تو اپنے مہربانی سے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دینا۔ اے اللہ ہمیں جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجل عطا فرما، جو مسلمان پریشانیوں میں تکالیف میں مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں اے اللہ ان تمام کو راحت عطا فرما دے، ان کے مسائل کو دور فرما دے، انہیں جو ہے ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، بھلائی کا معاملہ فرما، جب دنیا میں تک باقی رکھنا ایمان کے ساتھ باقی رکھنا، جب بھی ہمارا خاتمہ فرمانا ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمانا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ آمین واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔